خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ سن 1902 عیسوی جماعت احمدیہ کی اشاعتی کام کی تاریخ میں ایک اہم اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سال جماعت کو اپنا دوسرا اخبار البدر کے نام سے جاری کرنے کی توفیق ملی۔ قرآنی پیش گوئی و اذا الصحف نشرت کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ کتب و رسائل کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخری زمانے کی جو علامات بیان فرمائی تھیں سورہ تکویر میں، ان کا تعلق زیادہ تر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک سے تھا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر یہ دی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ اس زمانے میں صحیفے، اخبارات، رسائل و بکثرت شائع ہوں گے۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں پریس آ چکا ہوا تھا، مطبع آ چکا تھا، ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھوں کے ذریعہ سے لکھ کے بھجوایا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے کچھ سال پہلے یہ انقلاب ہندوستان میں آیا، اور خاص طور پہ اس علاقے میں جب کہ پریس کی ایجاد ہوئی تو یہ پیش گوئی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ قادیان سے بہت سے اخبارات اور رسائل شائع ہونا شروع ہوئے، اور سب سے بڑھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں الحکم، اور اس کے بعد البدر، اس کے بعد تشہیر الاذہان اور بعض اور جرائد اور رسائل تھے جو کہ شائع ہوتے تھے اور اکناف عالم میں جاتے تھے۔ غرض امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کو آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے الہی مشیت کے تحت مسخر کر دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تکمیل دین کا دور تھا، اور اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن اشاعت دین کا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تصنیف و تالیف اور اشتہارات کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ابتدائی ایام سے ہی اپنے علمی و تحقیقی مضامین تواتر سے دیگر اخبارات میں شائع فرماتے رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہمیشہ یہ خواہش بھی رہی کہ جماعت کے اپنے چھاپے خانے ہوں جس میں اشاعت اسلام کا کام بلا تعطل جاری رہ سکے۔ سن 1902 عیسوی تک مرکز احمدیت قادیان سے صرف ایک ہی اخبار الحکم شائع ہوتا تھا، لیکن اسی سال بابو محمد افضل صاحب اور ڈاکٹر فیض علی صاحب صابر کی کوشش سے 31 اکتوبر سن 1902 عیسوی سے جماعت کو اپنا دوسرا اخبار البدر کے نام سے جاری کرنے کی توفیق ملی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام البدر رکھا، اور 31 اکتوبر 1902 کو اس کا پہلا پرچہ شائع ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے جو الہامات ہوتے تھے، جو ارشادات ہوتے تھے، وہ البدر میں شائع ہوتے تھے، اور وہ ہماری تاریخ کا ایک بیش بہا قیمتی سرمایہ ہے جس کو آج تک پڑھ کر یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کون سے الہامات ہوئے، وہ سارے کے سارے اس میں درج ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے اجراء کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، خواہ آپ 100 پرچہ جاری کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت دے دے۔
اخبار الحکم کی طرح اخبار البدر نے بھی مسیح پاک علیہ السلام کے تازہ الہامات و ملفوظات، اکابر سلسلہ کے مضامین اور مرکزی خبروں کے بروقت جماعت تک پہنچانے میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سلسلہ کا ایک بازو الحکم کو اور دوسرا بدر کو قرار دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ اخبار الحکم و بدر ہمارے دو بازو ہیں، الہامات کو فوراً ملکوں میں شائع کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔ محمد افضل صاحب موصوف نہایت اخلاص سے ادارت کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ 21 مارچ سن 1905 عیسوی کو اچانک انتقال کر گئے، جس پر اس اخبار کو میاں معراج الدین صاحب عمر نے خرید لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مفتی محمد صادق صاحب کو، جو ان دنوں تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اخبار البدر کا ایڈیٹر مقرر فرما دیا اور 30 مارچ سن 1905 عیسوی کو ایک خاص اعلان کے ذریعے سے جماعت کو اطلاع دی کہ میں بڑی خوشی سے یہ چند سطریں تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ منشی محمد فضل مرحوم ایڈیٹر اخبار البدر قضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے، یعنی ہمارے سلسلہ کے ایک برگزیدہ رکن، جوان صالح اور ہر ایک طور سے لائق، جن کی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھیروی قائم مقام منشی محمد افضل مرحوم ہو گئے ہیں۔ میری دانست میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اس اخبار کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اس کو ایسا لائق اور صالح ایڈیٹر ہاتھ آیا۔ خدا تعالیٰ یہ کام ان کے لیے مبارک کرے اور ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ حضور علیہ السلام کی یہ فراست حرف بحرف صحیح نکلی اور حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمام ادارت سنبھالتے ہی سچ مچ اخبار کی قسمت جاگ اٹھی اور اخبار بدر دن دگنی رات چوگنی ترقیات کی منازل طے کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد خلافت کا جب زمانہ آیا ہے، خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ اخبار باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، اور اس میں بھی اخبار احمدیہ کے تحت جو ہے وہ خلیفۃ المسیح کی ایکٹیویٹیز کو اور آپ کے جو روزانہ کے جو کام تھے اس کو بھی ہفتہ واری اخبار کے اعتبار سے اس کے اندر آتے تھے، اور اس کے علاوہ عام جو مضامین ہوتے تھے یا معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہوتے تھے وہ بھی اخبار بدر میں شائع ہونے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے علم دوست جو طبقہ تھا اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا رہا۔ اخبار بدر دسمبر سن 1913 عیسوی تک باقاعدگی سے نکلتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ قریباً 40 برس کے وقفہ کے بعد 7 مارچ سن 1953 کو درویشان قادیان کی ہمت سے دوبارہ اس کا احیاء عمل میں آیا۔ اخبار بدر جب یہاں جاری ہونا شروع ہوا تو احباب جماعت جو ہندوستان میں تھے ان کو کافی حد تک اخبار بدر کے ذریعے سے مضامین بھی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات و خطابات کے سے بھی آگاہی ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ پھر خلافت ثالثہ کا دور آیا، رابعہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں پھر یہ لیتھو پہ اور کچھ آف سیٹ پہ بھی چھپتا رہا، لیکن کلی طور پر آف سیٹ پہ نہیں چھپتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ کافی لمبا عرصہ مجھے بھی اس کی خدمت کا موقع ملتا رہا۔ ہم مدرسے میں جب تک پڑھائی کا دور تھا، طالب علمی کا جب دور تھا، تو اس وقت ہم جو ہے اسکول ٹائم کے بعد تھوڑا بہت بورڈنگ میں بیٹھ کے کتابت تھوڑی بہت کر لیتے تھے۔ جامعہ احمدیہ کی پڑھائی کے بعد جو ٹائم ملتا تھا ظہر اور عصر کے درمیانی عرصے میں، اور پھر
عشاء کے بعد رات جب تک اللہ توفیق دیتا رات بھر بیٹھ کے جو ہے وہ کتابت کرنے کی توفیق ملی۔ اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ حضور کے جو خطبات تھے، جو علماء کے مضامین تھے، ان سے بھی ہمیں آگاہی ہوتی رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عرصہ اس کی خدمت کا ہمیں موقع ملتا رہا۔ دور جدید میں اس کے پہلے ایڈیٹر مولوی برکات احمد صاحب راجی کی مقرر ہوئے۔ اب اللہ کے فضل سے اخبار بدر ہفتہ وار قادیان سے باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ فضل عمر پرنٹنگ پریس قادیان سے اس اخبار کے معیاری طباعت ہوتی ہے۔ سال کے مختلف اہم جماعتی تاریخی مواقع پر اس اخبار کے خصوصی شمارے بھی شائع ہوتے ہیں۔ اس پہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات جمعہ بھی اس کے اندر شائع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ عام جو خطابات حضور کے ہیں، چاہے وہ جماعتی مسلک سے متعلق ہوں یا عوام میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے جو امن عالم کی راہیں ہیں، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، وہ تعلیمات آپ دنیا کے سامنے جو پیش کرتے ہیں، وہ خطابات کا خلاصہ بھی اور اس کا مکمل جو متن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخبار بدر میں شائع ہوتا ہے۔ عہدیداران سے جو ملاقات آپ کی ہوتی ہے، اس میں جو ہدایات ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک رویداد کے رنگ میں جو ہے اخبار بدر میں وہ بھی شائع ہوتی ہیں۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں اخبار بدر کو ترقیات کی نئی شاہراہوں پر گامزن ہونے کی توفیق ملی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خصوصی توجہ سے اب اس اخبار کو انڈیا میں ریجنلائز بھی کیا گیا ہے، اور یہ اخبار اردو کے علاوہ بھارت کی مختلف 7 علاقائی زبانوں میں باقاعدگی سے ہفتہ وار شائع ہوتا ہے۔ ہندوستان کے سوائے 1-2 صوبوں میں کشمیر یا حیدرآباد یا بنگلور وغیرہ کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر اردو پڑھی جاتی ہے، ورنہ یہ سارے علاقے، بلکہ یہ جو ہمارا شمالی ہندوستان کے اردو کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، یو پی ہے، ایم پی ہے، ہریانہ ہے، ہماچل ہے، یہاں نئی نسل اردو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس کے لیے پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے عہد مبارک میں یہ تجویز ہوئی کہ علاقائی زبانوں میں پھر اس بدر کو شائع کیا جائے، تاکہ جو نئی نسل ہے اس کو حضور کے خطبات ان کی زبان میں میسر آ سکیں اور وہ اس کو پڑھ سکیں، اور خلافت کے ساتھ ان کا تعلق ایک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس طرح یہ اخبار آیت قرآنی کہ وہ ہر گھڑی اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے کا مصداق بن کر ہر زمانہ میں ایک عالم کی روحانی سیرابی کا موجب بن رہا ہے۔ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ He causes the night to pass into the day, and causes the day to pass into the night, and He knows well all that is in the breasts.
وقت تھا وقت مسیحا، حیران ہوتا ہے انسان، آقا نے جو فرمایا من و ان پورا ہوا۔ جو مسلمان علماء تھے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں جس میں وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ وہ وقت ہے امت مسلمہ پر کہ وہ امام ضرور آنا چاہیے۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں، اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ خدا عرش سے فرما رہا ہے کہ غلام احمد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق وہ وقت آیا کہ جب ایمان سریا ستارے پہ چلا گیا، دین دنیا سے اٹھ گیا، مسلمانوں کا آپسی اتحاد تقریباً ختم ہو کر رہ گیا، دنیا کی حالت چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ اب اس مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ قادیان میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ دنیا کہتی تھی کہ دیکھو ہم اس شخص کو کیسے مان لیں۔ ایک آدمی روزانہ مولوی کو متعلق کہا تھا کہ روزانہ اعلان کرتا تھا کہ لوگوں یہ آدمی جھوٹا ہے، ابھی تو سورج گرہن چاند گرہن نہیں ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند اور پھر سورج اور ماہ رمضان موجود اور خدا کا مہدی موجود جس نے پہلے اعلان کیا ہوا تھا۔ وہ مولوی جو گلیوں میں اعلان کرتا تھا کہ امام باقر کی روایت ہے سورج اور چاند گرہن نے ماہ رمضان میں، ابھی دیکھو بھائی یہ پوری نہیں ہوئی، جب یہ پوری ہوئی سنا ہے گلیوں میں روتا تھا اور سر کو پیٹتا تھا کہ اب لوگوں نے مرتد ہو جانا ہے، اب لوگوں نے کافر ہونا ہے، دنیا تو مرزا کے پاس چلی جائے گی۔ اب جب یہ ہو گیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا سورج گرہن اور چاند گرہن لگانا مرزا صاحب کے ہاتھ میں یا بس میں ہے یہ بات؟ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امام ابھی نہیں آیا ہوتا تو لوگ اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سعید روحیں ہوتی ہیں اس کو قبول کر لیتی ہیں اور جو سعید روحیں نہیں ہوتی ہیں اس کی مخالفت کے اس کے مشن کو روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان مخالفین کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کروں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کروں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس ایمان کو دلوں میں دوبارہ زندہ کروں جو جس ایمان کے نمونے ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حقیقی معنوں میں مسجدیں آباد ہوں، وہاں جس رنگ میں سچی عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور یہ معیار آپ نے اپنے ماننے والوں میں اس وقت قائم فرمائے جب کہ دنیا زندہ خدا کے کلام کرنے کا انکار کر چکی تھی۔ دنیا کہتی ہے کہ خدا پہلے جو ہے وہ بولتا تھا، محمد رسول اللہ کے بعد بولنا بند ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی ان سے پوچھے مولویوں سے کہ خدا کی کوئی صفت معطل بھی ہوتی ہے، وہ خدا کیسا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے بلکہ عملی طور پر لوگوں کا زندہ خدا سے تعلق قائم فرمایا۔ کلات کے نواب کی مجلس عاملہ کے ممبر تھے محمد الیاس صاحب، اور بعض علماء اس کے ممبر تھے عاملہ کے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تو جو عاملہ کے رئیس تھے انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ خدا تعالیٰ جو ہے، اور باتوں لوگوں نے بھی
کہ عجب بات ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد وہی الہام سلسلہ یہ ختم ہو، اب خدا نہیں بولتا۔ پیچھے سے ایک مولوی صاحب بولے، کہنے ہاں ایک ہیں قادیان شہر میں رہتے ہیں مولوی صاحب، ان کا نام غلام احمد، وہ کہتے ہیں خدا بات کرتا ہے، خدا بولتا ہے، خدا وہی کرتا ہے۔ محمد الیاس سب کھڑے ہو گئے، کہنے جی پھر بتانا ان کا نام۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ایک شخص ہے پوری دنیا میں اس وقت جو کہتا ہے خدا بولتا ہے۔ انہوں نے وہ نام لکھ لیا اور شہر بھی قادیان لکھ لیا۔ جب وہ آئے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا کلات سے ادھر ادھر لاہور، بڑی مشکل سے، ٹرینیں نہیں، جہاز نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی، بڑی مشکلوں سے آتے تھے لوگ۔ خیر وہ مختصر کروں، بات لمبی ہوتی ہے۔ محمد الیاس صاحب آئے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مسجد قادیان پہنچ گیا، اور میں نے مسجد پوچھی، انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا بس اذان ہوئی اب آیا جاتے ہوں گے۔ کیسے مسجد کے سین میں کھڑا تھا، ایک نہایت ہی پیاری سے انداز میں کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا پچھلی طرف سے، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور پچھلی مڑ کر دیکھا تو حضرت صاحب کھڑے۔ میں نے کہا آپ مرزا غلام احمد قادیانی آپ ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے قبل اس کے مجھے جواب دیتے فرمائے آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ مولوی الیاس صاحب کو حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا کیا گم ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضور میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ سن کے آئے تھے نا وہاں بحثیں کر کے، میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو آپ ڈھونڈنے کے لیے اچھی جگہ پہ، صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا دعویٰ ہوگا کہ آپ سے خدا کلام کرتا، مجھے کیا پتہ کہ آپ سے خدا کلام کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا چاہے تو آپ سے بھی کلام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا، میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ جب ہماری بیت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا آپ سے بھی کلام کرے گا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، میں نے کہا جی ابھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد آئے محمد الیاس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ اسی دن بیعت کی، ساری رات مجھے الہامات ہوتے رہے۔ ہے جب جلوہ تیری۔ ایسی ہی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی مردوں کو زندہ کر کے ایمان کی ایسی روح پھونکی کہ ان سے خدا کلام کرنے لگا۔ کوئی ایک اعجاز نہیں ہے، کس بات کا تذکرہ کرو۔ قبولیت سے دعا کا اعجاز لے لیں۔ شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں میری بیوی کو 18 ہو گیا اور 4 بچے فوت ہو گئے، میں بیعت کی اور پھر واپس نہیں آیا، اس غم میں کہ چلتے ہیں حضرت صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ زور کا وقت تھا، حضور زور پڑھ کے دیکھا آ رہے تھے، جنہوں نے قادیان دیکھا وہ جانتے ہیں، مسجد مبارک کی طرف چھوٹی گلی ہے، اس میں آئے اور میں نے ہاتھ دست بوسی کی اور گلے لگا اور رو پڑا۔ اور ساتھی شیخ صاحب، حضور نے فرمایا شیخ صاحب کمال ہے، آپ بیعت کی اور پھر نظر نہیں آئی تو عرصہ گزر گیا، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور میری بیوی کو 18 ہے، 18 ایک عورتوں کی بیماری ہوتی ہے کہ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہتے ہیں، چاہیں نور الدین صاحب سے کچھ علاج وغیرہ دوائی لے لیں؟ ان کا نہیں، حضور آپ دعا کریں۔ اب گلی میں کہتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ شیخ صاحب نے خود الفضل میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ گاڑتا ہے، حضور بھی زور کی نماز پڑھ کے سردیوں کے دن باہر آئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، اب حضور آمین نہ کرائے، اب حضور کو کون کہے آمین؟ کچھ آدھا گھنٹہ سے زیادہ گزر گیا، میں نے آنکھوں میں پیچھے دیوار تھی ٹیک لگا لی کہ حضور مجھ سے زیادہ بوڑھے، میں تو جوان آدمی، اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کوستا رہا تیرے 4 ہور مر جاؤں اللہ کرے، حضور نے تکلیف دی تھی تو آ کے
असर भला हो मुअज्जिन का, उसने असर की अजान दी और कहते हैं मैंने कंकनी से देखा आमीन कहने से पहले, कोट ओवर कोट जो हजूर पहनते थे वो गीला हुआ, दाढ़ी सारी गीली गीली हो गई आंसुओं से। जब वो मुअज्जिन ने, हजूर थोड़े से कपाए और कहा आमीन, उसके मुअज्जिन की आज़ान, मैं कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगी कि मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ हो। हजूर ने पकड़ के मुझे गले लगाया और कहने लगा शेख साहब बात तो सुने, आगे बात जो असल है। मैंने कहा जी। कहने लगे जब तक खुदा ने मुझे आपके 7 बच्चे दिखा नहीं दिए, 5 बेटे और ये भी वजात 2 बेटियां, मैंने आमीन नहीं कही है जब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं है मेरे सुल्तान तेरा। सईद रूहें इस वक्त के इमाम के हाथ पर बैत करके उसके खलीफा के हाथ पर वो सलाम पहुंचा रही हैं जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी। खुदा से फरमा रहा है कि गुलाम अहमद की जाए, ऐसे ही है ना। और जाए किस बात पे इंसान हैरान होता है। इसलिए मसीह इस्लाम ने फरमाया ना कि एक कतरा उसके फजल दरिया बना दी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो एक अहमदी की है वो ये है कि वो ये जायज़ा ले कि वो इमाम के हाथ पर बैत करने के बाद वो आपकी बातों पर किस कदर अमल कर रहा है। जब वो ये एहसास उसके दिल में पैदा होता है और वो अपना जायज़ा लेता है और फिर अपनी कमज़ोरियों को दूर करते हुए नेकियों में कदम आगे बढ़ाता है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में उसका हामी और नासिर हो जाता है। अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। अहमदी अहबाब के लिए, हम सब के लिए यानी एक पैगाम है और नहायत ही प्यारे अंदाज में हुजूर अपनी किताब फतेह इस्लाम में बयान फरमाते हैं। फरमा रहे हैं इस ज़माने का हिस्न हसीन मैं हूँ, जो मुझ में दाखिल होता है वो चोरों और कज़ाकों और दरिंदों से अपनी जान बचाएगा, मगर जो शख्स मेरी दीवारों से दूर रहना चाहता है हर तरफ से उसको मौत दरपेश है, उसकी लाश भी सलामत नहीं रहेगी। मुझ में कौन दाखिल होता है? वही जो बदी को छोड़ता है और नेकी को इख्तियार करता है और कजी को छोड़ता है और रास्ते पर कदम मारता है और शैतान की गुलामी से आज़ाद होता और खुदा तआला का एक बंदा मुती बन जाता है। मैं नाता तो कोई और ही आया होता अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम
علیک السلام